تو اب دیکھو مجھے اشکال یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کے سامنے اف بولو مت کرو. ہم اصول فقہ میں یہ پڑھتے تھے کہ جب بھی کوئی قرآن کی کسی آیت سے یا حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے, مسئلہ کسے کہتے ہیں, یہ جائز ہے یہ ناجائز. لوگ کہتے ہیں نا ایک مسئلہ پوچھنا ہے, مفتی صاحب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, مسئلہ. تو قرآن یا حدیث سے جب بھی مسئلہ نکالا جاتا ہے تو اس کے 4 طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے. استدلال کا مطلب اس کی بات سے آپ 4 طرح سے نتیجہ نکال سکتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں عبارت النص. عبارت النص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن نے وہ آیت چلائی ہی اس مقصد کے لیے, شان نزول ہی یہی ہے, بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے تم نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ماں باپ کو اف کہنا حرام ہے, یہ مسئلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے, کیونکہ قرآن یہی بتانے کے لیے تو لایا ہے کہ اف کرنا جائز بولو نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں عبارت النص. نص کی عبارت ہی بتا رہی ہے. بعض دفعہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے دلالت النص سے. دلالت کا کیا مطلب ہے, نص میں یعنی آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا, لیکن بغیر اجتہاد کے, بغیر ڈیپتھ میں جائے, بغیر زیادہ غور و فکر کیے ہر انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن نے جو یہ کہا کہ ماں باپ کو اف مت کرو, تو تکلیف سے بچانے کے لیے کہا نا, کیونکہ اف کیا ہے, ایک تکلیف کا ذریعہ ہے. تو جوتے مارنا بھی اسی آیت سے حرام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب کوئی کہے ماں باپ کو معاذ اللہ تھپڑ مار رہا ہے, مولوی صاحب نے آیت پڑھی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف مت کرو, وہ کہہ رہے ہیں میں اف تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو تھپڑ مار رہا ہوں. تو ہم کہیں گے بھائی عبارت النص سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اف نہ کہو, لیکن دلالت النص سے پتہ چل رہا ہے کہ تھپڑ مارنا تو بطریق اولا حرام ہے. اس کو کہتے ہیں دلالت النص. نہیں آ رہی بات؟ یعنی اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے کہ امام حنیفہ نے بڑی گہرائی میں جا کے مسئلہ نکالا ہو قیاس کر کے, کچھ بھی نہیں ہے, یا امام شافعی نے بڑی گہرائی میں جا کے. تو ہر آدمی جو کامن سینس رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا یار اف نہیں ہے تو آگے مارنا پیٹنا کہاں سے جائز ہو گیا. تیسری چیز کہلاتی ہے اقتضاء النص, اشارت النص. اشارت النص کیا ہوتا ہے, اقتضاء النص کیا ہوتا ہے, اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. نص میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, نص اس کے لیے چلائی نہیں گئی ہے, مقصد وہ نہیں ہے, نہ بطریق اولا ثابت ہو رہا ہے, لیکن نص میں اس کا الفاظ میں کچھ اس کی طرف بھی دلالت موجود ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم, جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, مکہ میں ان کے مال پر مشرکین مکہ نے قبضہ کر لیا, سمجھ رہے ہو. تو قرآن کہتا ہے اب ان کے مال پہ جب قبضہ کر لیا تو کیا وہ اس مال کے مالک ہو گئے؟ امام حنیفہ کہتے ہیں ہو گئے مالک. جب کوئی کافر فوج یا اسٹیٹ آپ پر حملہ کرتی ہے اور آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیتی ہے تو وہ آپ کے مالوں کی مالک ہو جاتی ہے. اس استیلا سے ہوتا ہے, ہم جب حملہ کریں تو ہم مالک ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اب امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے اس میں یہ کہ نہیں مالک نہیں ہوں گے, جبکہ امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جب جنگ ہو نا کسی قوم سے, جب جنگ نہیں ہے پھر نہیں. آپ امریکہ چلے گئے, وہاں کسی گورے کا مال اٹھا کے لے آئے تو اس سے مالک نہیں بن جائیں گے, لیکن میدان جنگ میں جب آپ نے سامنے والے کے مال پہ قبضہ کر لیا, اس کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا, تو مالک کون ہو آپ. اسی طرح گورا, یا گورے کی میں بلا وجہ گھسیٹ رہا ہوں بیچارے کو, اسی طرح کوئی بھی جب ملک آپ کے ملک پہ چڑھائی کرتا ہے اور آپ کا اس سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور وہ قبضہ کر لیتا ہے اموال پہ, تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. ہندوستان میں تبھی تو علماء نے فتویٰ دیا تھا نا, انگریزوں نے جن زمینوں پہ قبضہ کیا, ناجائز قبضہ, اس پہ گناہ ملے گا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی, لہذا اس پہ وراثت کے حکام جاری بولو نہیں ہوں گے. ظلمن قبضہ ہوگا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی اس میں, کیونکہ اس سے تو سارا نظام پھر آگے خراب ہو جائے گا نا. اب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا, جائیدادیں دے دی, اب ہم کہیں کہ یہ چونکہ ناجائز قبضہ تھا تو یقیناً ناجائز, لیکن ملکیت انہی لوگوں کی ہے, تو اب آپ کون تلاش کرے گا؟ ابے یہ پراپرٹی گورے نے جس کو دی ہے تو وہ اصل کس سے لی تھی, تو اصل کی طرف جائیں گے تو پورا وراثت کی ساری کا نظام سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, یعنی کسی کے لیے کوئی چیز پھر حلال ہی نہیں رہے گی. تو امام حنیفہ نے یہ جو مسئلہ نکالا نا, کہاں سے نکالا؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ, للفقراء, یہ زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے. تو قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے. قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ اور مال نہیں ہوتا, حالانکہ یہ تو بڑی بڑی پراپرٹیاں چھوڑ کے آئے تھے. اس کا مطلب قرآن اس پراپرٹی کو ان کی ملکیت میں داخل نہیں کر رہا, تبھی تو فقیر کا لفظ کہا ہے. اب یہ آیت جو چلائی گئی ہے وہ یہ بتانے کے لیے نہیں لائی گئی ہے کہ یہ فقیر ہیں, بلکہ یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہے, عبارت النص سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے. اصل مقصد اس آیت کے چلانے کا یہ ہے. دلالت النص سے پتہ چل رہا ہے
بہت سی چیزیں دلالت النص سے پتہ چل رہی ہوں گی کہ فقیر بہت ساری چیزوں کے مستحق ہوتے ہیں یا ان پر ہم کھانا چاہیے. اشارہ سے پتہ چل رہا ہے کہ فقیر جو یہ اس کے لیے آیت لائی گئی نہیں ہے. آیت کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ جو ہجرت کر کے آ گئے وہ اپنے مال سے محروم، ان کا مال ان کی ملکیت سے نکل گیا، یہ مقصد نہیں. لیکن لفظ میں یہ موجود ہے کہ اللہ ان کو فقیر کہہ رہا ہے، اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ پراپرٹیوں کے مالک نہیں رہے ہیں. اٹ از کالڈ اشارۃ النص. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟